بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو فرعون کی موت کا واقعہ سنائیں گے۔ جب بھی اللہ پاک کی زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ پاک نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ایک بادشاہ بنا جس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوری کروا کے کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ پاک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ پاک کا عذاب اس کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ پاک کے نبی نے اللہ پاک کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اللہ پاک نے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں، تو اس کے بعد اللہ پاک اپنی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوال کرنے لگے، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کے اس نہج تک آ گیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے جانے لگے۔ تو اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو طیش میں آ کے کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ تو فرعون جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگا، آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے، اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے دریا ہے۔ اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ دریائے نیل کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اتنی دیر میں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا پر دے مار۔ تو اس کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنی عصا دریا پر ماری تو پانی آدھا آدھا ہو گیا، آدھا پانی دائیں طرف اور آدھا بائیں طرف۔ اللہ پاک نے بیچ میں ایک رستے کو واضح کر دیا۔ تو ایسے میں بنی اسرائیل کے قبائل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہہ کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہ عصا ماری اور 12 رستے بنے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل 12 رستوں سے الگ الگ ہو کر گزرنے لگے۔ فرعون کی موت کے ڈر سے توبہ۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کی فوج نے دیکھا تو وہ بھی بنی اسرائیل کے پیچھے آنے لگے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے پار پہنچے تو پیچھا کرتے فرعون کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ موجود تھا۔ تو اللہ پاک نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو پانی پھر سے مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا، میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنے میں ایک آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب بھی مان لاتا ہے؟ جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے،
اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ فرعون کی لاش۔ آج بھی اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے، تاکہ تکبر کرنے والے اور خدا کو نہ ماننے والے عبرت پکڑیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو، چینل کو سبسکرائب اور فالو لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔